اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خیر خلقہ وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وَأَمَّا سُقُوطُهُ بِهِ بِأَنْ يُوَافِقَهُ إِجْمَالًا فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ فِي التَّوَسُّلِيَّاتِ وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ فَكَذَلِكَ فِيمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى التَّكْرَارِ۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے کفایت الاصول کا جلد دوم مادہ امتحانی امر ثالث سے ہم نے درس پڑھنا شروع کیا تھا، اب امر سابع میں ہم ہیں۔ اس میں ہماری بحث چل رہی تھی کہ علم اجمالی تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ ہے یا مقتضی ہے۔ مصنف صاحب کفایہ کے نزدیک علم اجمالی تنجز تکلیف کے لیے مقتضی ہے، یعنی مانع آ سکتا ہے، اور معنی کے بارے میں بحث اصالۃ البراءت اور اصالۃ الاشتغال میں ہوگی۔ یہ بحث تھی ثبوت تکلیف کے حوالے سے۔ اب مصنف فرماتے ہیں سقوط تکلیف کے حوالے سے بحث کرنی ہے کہ جب تکلیف ثابت ہو گئی علم اجمالی کے ذریعے اور ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی معنی بھی موجود نہیں ہے تو تکلیف منجز ہو جائے گی، لیکن آیا اسی علم اجمالی کے ذریعے عمل کرنے سے اور احتیاط پر عمل کرنے سے تکلیف ساقط ہو جائے گی، یا علم تفصیلی حاصل کرنا جب ممکن ہے تو علم تفصیلی حاصل کرنا ضروری ہے؟ یعنی علم تفصیلی حاصل کرنا جب ممکن ہے، امتثال علمی تفصیلی ممکن ہے جب، تو ایسی صورت میں بھی احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ ہماری بحث آج کے درس میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو مقام پہ بحث ہوگی سقوط تکلیف کے حوالے سے، ایک تو توسلیات میں، دوسرا تعبدیات میں۔ توسلیات کے اعتبار سے مصنف کہتے ہیں کہ علم اجمالی پر عمل کرنے سے یا احتیاط پر عمل کرنے سے تکلیف ساقط ہو جائے گی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توسلیات میں جو شارع کو مطلوب ہوتا ہے مجرد امتثال کیف ما اتفق، جیسے بھی ہو امتثال ہو جائے اور مامور بے کی ادائیگی ہو جائے تو اس وقت امتثال متحقق ہو جاتا ہے، چاہے قصد قربت ہو یا قصد قربت نہ ہو۔ مثلا ایک شخص اگر مدیون ہے اور لیکن 1 درہم کا مدیون ہے، لیکن معاملہ مردد ہے کہ آیا وہ زید کا مدیون ہے یا عمر کا مدیون ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ 1 درہم زید کو دے دے، 1 درہم عمر کو دے دے تو تکلیف ساقط ہو جائے گی، اور علم بالفراغ حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہے، چاہے قصد قربت ہو یا قصد قربت نہ ہو۔ وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ، مصنف فرماتے ہیں عبادات میں اور تعبدیات میں، وہاں پر سقوط تکلیف کے حوالے سے آیا علم اجمالی پر عمل کرنے سے، آیا احتیاط پر عمل کرنے سے تکلیف ساقط ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، تو اس سلسلے میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں تعبدیات میں، یا تو احتیاج ہے تکرار کی طرف یا احتیاج نہیں ہے تکرار کی طرف، یعنی وہ عبادت یا تو وہ احتیاط جو آپ نے کرنی ہے عبادات میں یا مستلزم تکرار ہے یا مستلزم تکرار نہیں ہے۔ پہلی صورت میں فرماتے ہیں جب احتیاط مستلزم تکرار نہ ہو اور تکرار کی طرف احتیاط کی ضرورت نہ ہو، جیسے مثلا شک ہو جائے کہ آیا نماز میں سورہ کا پڑھنا واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، تو یہ یہاں پر جب آپ احتیاط پر عمل کریں گے
تو یہ مستلزم تکرار نہیں ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ آپ نے سورہ پڑھنی ہے نماز میں۔ تو مصنف فرماتے ہیں تعبدیات میں فکذالک اسی طرح ہے، یعنی احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے، اگرچہ علم تفصیلی حاصل کرنا ممکن بھی ہو، تو وہاں پر احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے اور اس سے تکلیف ساکت ہو جائے گی۔ اور یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ قصد وجہ میں خلل والا اشکال لازم نہیں ہے۔ تو مثلا یہ اشکال آپ نہیں کر سکتے کہ نہیں قصد وجہ نہیں، قصد اطاعت، یعنی یہ اشکال آپ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر قصد اطاعت نہیں ہوا ہے، یعنی آپ نے جب ہمیں یہ اشکال ہے، یہ جب ہمیں شک ہے کہ آیا سورہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، تو قصد اطاعت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قصد اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب ایک چیز کا اصلاً واجب ہونے ہی میں اشکال ہے، احتیاطاً آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، سورہ کو پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ سورہ کی ادائیگی کر رہے ہیں از-ضروع احتیاط، تو وہاں پر قصد اطاعت آپ نہیں کر سکتے۔ جب قصد اطاعت نہیں ہے تو یہ اخلال ہے، اور اس وجہ سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے فریضہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ قصد اطاعت والا میں آیا خلل واقع ہے، یہ والا اشکال بھی یہاں پر لازم نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک امور وہ جو عبادات میں جو معتبر ہوتے ہیں یا تو یقیناً معتبر ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو محتمل الاعتبار ہیں، ایسے امور کے جو محتمل الاعتبار ہیں، جیسے جو ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز میں، یہ محتمل الاعتبار ہے، آیا اس کا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، یا یہ ہے کہ سورہ کا پڑھنا واجب ہے کہ واجب نہیں ہے۔ تو مصنف کے نزدیک جو محتمل الاعتبار امور ہوتے ہیں وہ امر سے پیدا ہوتے ہیں، اور امر سے جب پیدا ہوتے ہیں تو یہاں پر دور لازم آئے گا اگر قصد اطاعت کو آپ واجب قرار دیں گے۔ اس کی دور کی وجہ یہ ہے کہ قصد اطاعت آپ مثلاً یہاں پر سورہ جب آپ نماز میں پڑھیں گے اور یہاں پر آپ قصد اطاعت یا قصد جزئیہ جب آپ کریں گے تو یہ موقوف ہے امر پر، کہ امر آئے گا تو تب آپ قصد اطاعت آپ کر سکتے ہیں، تب آپ قصد جزئیت کر سکتے ہیں، جبکہ خود امر موقوف ہے اس پر کہ پہلے مثلاً مامور بے میں تمام اجزاء بطور جز ہونے چاہیے، تب شارع کی طرف سے امر آئے گا، لہذا یہاں پر دو لازمات ہے کہ امر موقوف ہے اس کی جزئیت پر اور قصد جزئیت موقوف ہے امر پر۔ تو جو بھی چیزیں امر سے پیدا ہوتی ہیں وہ یعنی کہ وہاں پر قصد اطاعت یعنی اس اشکال دور کی وجہ سے اطلاق کے ساتھ تمسک کو نہیں کیا جا سکتا۔ جب اشکال دور لازم آتا ہے تو اس وجہ سے آپ اقیم الصلاۃ مثلا اطلاق کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے آپ یہاں پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اطلاق کے ساتھ ہم تمسک کریں گے اور ہم جو ہے وہ اس کی جزئیت کی ہم نفی کریں گے۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ ہے کہ قصد اطاعت کے آپ وجوب کے قائل ہو جائیں گے اطلاق کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے، لہذا جب قصد اطاعت کو اطلاق میں اخذ کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور اطلاق میں اخذ نہیں کیا جا سکتا تو اطلاق کے ساتھ اس کے وجوب کے لیے یا کسی جز کی نفی کے لیے اطلاق کے ساتھ تمسک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اشکال لازم نہیں آتا ہے کہ قصد اطاعت میں خلل ہوا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یعنی کہ جو امر یعنی کہ قصد خود امر کا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ محتمل الاعتبار ہے امر میں، تو لہٰذا اس نے قصد امر یعنی کہ خود امر کو وہ بجا لایا ہے، یعنی اگر امر واقع میں ہوا تو اس نے امر کی اطاعت کی ہے۔ یہ ہو گیا جہاں پر احتیاج نہ ہو تکرار کی طرف۔ لیکن عبادیات میں وہ عبادات وہ تعبدیات کے جو مستلزم تکرار ہیں، اگر آپ احتیاط پر عمل کریں گے تو وہ مستلزم تکرار ہیں، جیسے جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، آپ نے احتیاط پر اگر عمل کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو ظہر بھی پڑھنا ہوگی اور جمعہ بھی پڑھنا ہوگا۔ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ اشکال
ہو سکتا ہے۔ بعض نے اخلال بالوجہ کا اشکال کیا ہے کہ یہاں پر یعنی قصد وجہ میں قصد وجہ موجود نہیں ہے، قصد وجہ بھی واجب ہے اور یہاں پر قصد وجہ میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قصد تمیز میں خلل پیدا ہو رہا ہے، یہاں پر تمیز نہیں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر لاب اور عبث لازم آ رہا ہے اس سے۔ مصنف نے ان تینوں اشکالات کے جوابات دیے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ قصد وجہ میں بھی کوئی خلل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، لیکن مکلف کو وجوب کا یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک واجب ہے، اور بالاصل اگر آپ دیکھیں، اساسی طور پہ آپ دیکھیں تو اسی وجوب نے ہی مکلف کو ابھارا ہے کہ وہ دو نمازیں پڑھے، ظہر بھی پڑھے اور جمعہ بھی پڑھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصد وجہ میں کوئی بھی خلل پیدا نہیں ہوا، اس نے اسی واجب کے قصد کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے۔ ہاں، زیادہ منتہا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تمیز پیدا نہیں کی، معمور بے کو معمور سے تمیز کر کے جدا کر کے اس نے نہیں پڑھا۔ مثلا تمیز نہیں تھی، یعنی اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ظہر پڑھا ہے یہ معمور بے ہے اور جمعہ غیر معمور بے ہے، یا جمعہ معمور بے ہے اور ظہر غیر معمور بے ہے، لہذا اس نے قصد تمیز میں خلل کیا زیادہ۔ اب یہاں پر یہ ہوگا کہ آیا قصد تمیز واجب ہے کہ واجب نہیں ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ روایات میں، احادیث میں قصد تمیز کے معتبر ہونے پر کوئی اثر اور کوئی ایسی جو ہے نا وہ نام و نشان موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم کم از کم یہ اندازہ لگا سکیں کہ قصد تمیز واجب ہے۔ ایک اور اشکال جو پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر لعب اور عبث لازم آتا ہے۔ جس طرح علم تفصیلی کی صورت میں مثلا آپ نماز ظہر پڑھ چکے ہوں ایک مرتبہ اور دوبارہ آپ نماز ظہر پڑھ دیں تو یہ لہو اور لعب اور عبث لازم آئے گا اس سے کہ دوسری مرتبہ آپ نماز ظہر پڑھیں جبکہ امر شارع کی طرف سے ساکت ہو چکا ہے آپ کی گردن سے، دوبارہ جب آپ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں تو اس سے لعب اور عبث لازم آئے گا، اور یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے یعنی کہ ایک مرتبہ ایک وقت میں آپ نے ایک ہی مرتبہ نماز ظہر پڑھنی ہے، دو مرتبہ نہیں پڑھنی، اور یہ بدعت ہو جائے گی اس لحاظ سے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح اشکال لازم ہوتا ہے کہ جب آپ نے ظہر بھی پڑھی ہے اور جمعہ بھی پڑھا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ایک واجب ہے، یا جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، نتیجتاً آپ نے ایک معمور بے کو انجام دیا ہے اور ایک غیر معمور بے کو انجام دیا ہے، تو غیر معمور بے کو انجام دینا یہ گوئے کہ لعب اور عبث ہے، یعنی شارع کی طرف سے ایک امر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شارع کے امر کے ساتھ آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا اور یہ بدعت ہو جائے گا اور جائز نہیں ہے۔ مصنف اس اشکال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اشکال آپ تب کر سکتے ہیں کہ اگر خود امر میں یعنی کہ لعب اور عبث لازم آ رہا ہو، امر میں جس طرح علم تفصیلی کی صورت میں ہے، باقاعدہ امر میں یعنی یقین ہے کہ دوسری مرتبہ ظہر کا امر نہیں ہے، لیکن دوسری مرتبہ بھی وہ ظہر پڑھا ہے، تو گوئے کہ امر کے ساتھ وہ عبث اور لعب لازم آ رہا ہے۔ لیکن جس وقت امر میں عبث اور لعب لازم نہیں آ رہا بلکہ کیفیت امر میں عبث اور یعنی کہ لعب لازم آ رہا ہے، اور وہ بھی ایک دائی اوکلائی کے ساتھ ہے، یعنی اس نے دو نمازیں اگر پڑھی ہیں تو وہ شوقیہ طور پہ اس نے دو نمازیں نہیں پڑھی، بلکہ اس غرض کے ساتھ اس نے دو نمازیں پڑھی ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ ان میں سے ایک معمور بے ہے تاکہ معمور بے کی ادائیگی ہو جائے، اس نے اس اپنے فریضے کو ادا کرنے کی خاطر، اپنے واجب کو ادا کرنے کی خاطر اور اس مصلحت واقعیہ کو درک کرنے کی خاطر، حاصل کرنے کی خاطر اس نے دو نمازیں پڑھی ہیں، تو ایک معمور بے کو اس نے انجام دیا اور دوسرا غیر معمور بے کو انجام دیا۔ تو مصنف یہ فرماتے ہیں کہ کیفیت امر میں لعب واقع ہوا ہے، اس نے یعنی ایک معمور بے کو انجام دیا اور ایک غیر معمور بے کو انجام دیا، اور معمور بے کو انجام دینا یہ
صحیح ہے یہ لاب نہیں ہے، اور غیر معمور بے کو انجام دینا یہ لاب ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے غیر لاب کو لاب کے ساتھ ضم کر کے اس نے نماز پڑھی ہے، اور غیر معمور بے کو غیر معمور بے کے ساتھ ضم کر کے نماز پڑھنا، یا لاب کو غیر لاب کے ساتھ ضم کر کے ایک عظیم مصلحت کی خاطر ایک کام کرنا، یہ اس کو لاب نہیں کہتے، یعنی ضم کرنے کو لاب نہیں کہتے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی لاب لازم نہیں آتا، کیونکہ لاب جو ہے امر مولا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کیفیت امر میں، اور کیفیت امر میں لاب کوئی جو ہے نا وہ خلل نہیں رکھتا۔ وَأَمَّا سُكُوتُهُ بِهِ، مصنف فرماتے ہیں جہاں تک یہ والی بات ہے کہ آیا تکلیف ساقط ہو جائے گی بھی اس علم اجمالی پر عمل کرنے کے ساتھ، احتیاط پر عمل کرنے کے ساتھ، بیان یوافقہ اجمالاً، یعنی وہ تکلیف واقعی کے اس ساتھ اس نے موافقت کی ہے لیکن بطور اجمالی موافقت اس نے کی ہے، مثلا ظہر بھی ادا کی ہے، جمعہ بھی ادا کیا ہے، جبکہ اس کو اجمالاً یہ بات معلوم ہے کہ میں نے معمور بے کو انجام دیا ہے، تکلیف واقعی کو میں نے انجام دیا ہے، تو بطور اجمال اس نے موافقت کی ہے، کہتے ہیں فلا اشکال فی التوسلیات، توسلیات میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ توسلیات میں جو ہے وہ زیادہ معونہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر فقط کیف ما اتفق، جیسے ہی ہو معمور بے کی ادائیگی کافی ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ، جہاں تک تعبدیات کی بات ہے، کہتے ہیں فَكَذَلِكَ فِي مَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى التَّكْرَارِ، جب وہ احتیاط مستلزم تکرار نہ ہو اور تکرار کی طرف احتیاط کی ضرورت نہ ہو، تو اس وقت مصنف فرماتے ہیں تعبدیات اور عبادیات بھی اسی طرح ہیں، یعنی کہ وہ بھی کافی ہیں اور ادائیگی ہو جائے گی۔ کما اذا تردد امر عبادت بین الاقل والاکثر، جس طرح مصنف فرماتے ہیں کہ معاملہ مثلا دائر و اقل اور اکثر کے درمیان، وہاں پر کسی عبادت کا جیسے سورہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، اقل اور اکثر کے درمیان معاملہ دائر ہے، اگر سورہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ اکثر ہو جائے گا، سورہ کے بغیر نماز پڑھیں گے تو اقل ہو جائے گا، تو وہاں پر مصنف فرماتے ہیں وہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لعدم الاخلال بشیء مما یعتبر او یحتمل اعتبارہ فی حصول الغرض، کہتے ہیں کہ کیونکہ کوئی خلل لازم نہیں آتا ہے یہاں پر، یعنی یہاں پر احتیاط پر عمل کرنے سے اور اکثر کو انجام دینے سے کوئی خلل والا اشکال لازم نہیں آتا، کوئی خلل پیش نہیں آتا، کوئی خلل لازم نہیں آتا، بشیء کسی بھی چیز کا خلل لازم نہیں آتا، مما یعتبر چاہے معتبر امور میں کوئی خلل ہو، او یحتمل اعتبار ہو چاہے محتمل الاعتبار امور میں ہو، کسی بھی امر میں خلل لازم نہیں آتا فی حصول الغرض، حصول غرض کے لحاظ سے، مما لا يمكن ان یؤخذ فیہا، جبکہ یہاں پر یعنی کہ وہ امور کے جو معتبر ہیں یا محتمل الاعتبار ہیں، یہ امور ان چیزوں میں سے ہوں کہ ان کا اخذ کرنا ممکن نہیں ہے فیہا اس عبادت میں، فإنه نشأ من قبل الامر بہا، کیونکہ ایسے امور امر سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو امور امر سے پیدا ہوتے ہیں وہ محتمل الاعتبار ہوں تو ان کو اخذ کرنا ممکن نہیں ہوتا عبادت میں، جیسے قصد اطاعت ہو گئی، قصد وجہ ہو گیا، قصد تمیز ہو گیا، یہ امر سے پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے امر آئے گا شارع کی طرف سے، مثلا اقیموا الصلاۃ، آپ قصد اطاعت کریں گے، اس وقت آپ قصد وجہ بھی کریں گے، اس وقت آپ قصد تمیز بھی کریں گے، تو یہ تین امور قصد اطاعت، قصد وجہ اور قصد تمیز، چاہے ان کو آپ معتبر امور کہیں، چاہے مثلا بعض لوگوں کے نزدیک یہ معتبر ہیں، چاہے آپ ان کو محتمل الاعتبار کہیں، بعض کے نزدیک یہ محتمل الاعتبار ہیں اور ان کا اعتبار جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں فیما اذا اتی بالاکثر، جہاں پر معاملہ اقل اور اکثر میں دائر اور اکثر کو انجام دے دیں، اور ان تین امور میں کوئی کہے کہ خلل لازم آ رہا ہے تو کوئی خلل لازم نہیں آ رہا، ہم یہ کہیں گے ولا یکون اخلال حینئذ، ان تین امور میں سے کسی میں بھی خلل لازم نہیں آ رہا، الا بعدم اتیان ما احتمل جزئیتہ، زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
قصد وجہ میں بھی یہاں پر خلل لازم نہیں آ رہا، آپ نے سورہ کے بغیر پڑھیں یا سورہ کے ساتھ پڑھیں، آپ نے قصد وجہ یعنی واجب کی ادائیگی سے ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ قصد تمیز میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تکرار والی بات ہے ہی نہیں تاکہ قصد تمیز کا عنوان ہو۔ تو مصنف فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو خلل پیش آ رہا ہے وہ قصد اطاعت میں خلل پیش آ رہا ہے۔ اور قصد اطاعت کیا ہے؟ یعنی آپ نے انجام نہیں دیا ما احتمل جزئیتہ، جس کی جزئیت کا احتمال تھا، جیسے سورہ علی تقدیرہا، اگر فرض کر لیں کہ واقع میں یہ سورہ واجب ہے تو آپ نے اس سورہ کو انجام نہیں دیا بقصدہا، قصد جزئیت کے ساتھ، قصد اطاعت کے ساتھ آپ نے اس کو انجام نہیں دیا۔ اور مصنف فرماتے ہیں کہ وَاحتمال دخل قصدہا، اب آیا یہ قصد جزئیت یا یہ قصد اطاعت فی حصول الغرض، آیا حصول غرض میں یہ داخل ہے قصد اطاعت؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف، یہ قول بہت ضعیف ہے، یعنی قصد اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہ تھا جہاں پر تکرار کی طرف احتیاج کی ضرورت نہ ہو، اور ضعیف ہونے کی وجہ بیان کر دی ہے کہ یہ مستلزم دور ہے۔ وَأَمَّا فِيمَا احتاج إِلَى التَّكْرَارِ، جہاں پر عبادت مستلزم تکرار ہو احتیاط کی صورت میں، فرماتے ہیں فَرُبَّمَا يُشْكَلْ، بعض اوقات اشکال ہوتا ہے من جہت الاخلال بالوجہ، کہ یہاں پر قصد وجہ میں اخلال لازم آ رہا ہے۔ وَبِالتَّمْيِيزِ اخرى، دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ قصد تمیز میں اخلال لازم آ رہا ہے۔ وَكَوْنُهُ لَعْبًا وَعَبَثًا ثَالِثَةً، تیسری مرتبہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ لعب اور عبث کا اشکال لازم آ رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْوَجْهِ بِوَجْهٍ فِي الْإِتْيَانِ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر جس وقت آپ نے عبادت جو مستلزم تکرار تھی احتیاط کی صورت میں، اور آپ نے تکرار کے ساتھ عبادت کو انجام دیا، آپ نے ظہر بھی پڑھی اور آپ نے جمعہ بھی پڑھا، تو اس وقت مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں پر قصد وجہ میں کوئی خلل پیش نہیں آیا۔ یہاں پر قصد وجہ میں یعنی واجب کے قصد میں، واجب کے قصد کے ساتھ نماز کو بجا لانا، اس میں کوئی بھی خلل پیش نہیں آیا۔ قصد وجہ سے مراد وجوب اور ندب کا قصد ہوتا ہے، یعنی مستحب کو مستحب کے قصد کے ساتھ انجام دینا اور واجب کو واجب کے قصد کے ساتھ انجام دینا۔ فرماتے ہیں کہ قصد وجہ میں کوئی بھی خلل پیش نہیں آیا۔ مثلاً بالصلاتین المشتملتین علی الواجب، آپ نے دونوں نمازوں کو کہ جو واجب پر مشتمل ہیں، ظہر بھی واجب ہے اور جمعہ بھی واجب ہے، دونوں نمازوں کو انجام آپ نے دیا ہے، تو وہاں پر قصد وجہ لوجوب ہی اس کا خلل پہ لازم نہیں آتا، کیونکہ آپ نے دونوں نمازوں کو قصد وجوب کے ساتھ ہی انجام دیا ہے، اور اسی قصد یعنی ظہر بھی واجب ہے، جمعہ بھی واجب ہے، اسی کے ان دونوں کے وجوب نے ہی آپ کو اس بات پر ابھارا ہے کہ آپ دو نمازیں پڑھیں تاکہ واجب ادا ہو جائے۔ تو لہذا قصد وجہ میں کوئی بھی خلل پیش نہیں آیا، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے قصد وجہ کے ساتھ ہی دو نمازیں پڑھی ہیں۔ غایت الامر انہ لا تعین لہ ولا تمیز، زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصد تعین اور قصد تمیز میں خلل پیش آیا ہے، یعنی اس نے معمور بے کو غیر معمور بے سے جدا کر کے نہیں پڑھا، یہ خلل پیش آیا ہے ذل اخلال۔ لیکن فرماتے ہیں انما یکون بہی، یعنی زیادہ زیادہ اس تعین اور تمیز میں خلل پیش آیا ہے۔ واحتمال اعتباری ایضاً فی غایت الضعف، اور فرماتے ہیں کہ قصد تمیز کا معتبر ہونا بھی انتہائی ضعیف بات ہے۔ آیا قصد تمیز معتبر ہے؟ معمور بے کو تکرار کی صورت میں غیر معمور بے سے جدا کر کے پڑھنا یہ لازم ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لعدم عین منہ ولا اثر فی الاخبار، کیونکہ روایات اور اخبار میں اس کے وجوب پر کوئی ہمارے پاس ایسا دلیل تو دور کی بات ہے، کوئی عین اور اثر، کوئی نام و نشان والی بات بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے کم از کم یہ بو آئے کہ آیا قصد تمیز
واجب ہے، لہذا قصد تمیز کے وجوب پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ما انہ مما یغفل عنہ غالباً، اور مصنف فرماتے ہیں کہ اکثر طور پہ اس سے غفلت ہوتی ہے، یعنی کوئی اگر ان فنی اصطلاحوں سے آگاہ ہو ممکن ہے وہ متوجہ ہو۔ غالباً کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کوئی شخص قصد وجہ کیا ہوتا ہے، قصد تمیز کیا ہوتی ہے، جو ان اصطلاحوں سے آگاہ ہو شخص، حوزوی طالب علم ہو، ممکن ہے وہ متوجہ ہو ان چیزوں کی طرف، لیکن اکثریت عوام کی کہ جو ان اصطلاحوں سے اصلاً آگاہ نہیں ہے، تو وہ کیسے متوجہ ہو سکتے ہیں؟ جب ان کو آپ کہیں گے کہ احتیاطاً آپ ظہر بھی پڑھو جمعہ بھی پڑھو، تو وہ اصلاً اس نقطے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے کہ آیا مامور بے کو شارع کی طرف سے جو واجب ہے ان میں سے ایک واجب ہے، ان میں سے دوسرا واجب نہیں ہے، حقیقت میں آیا واجب کو غیر واجب سے جدا کر کے پڑھنا ہے، وہ اصلاً اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ اکثر طور پہ یہ قصد تمیز مغفول عنہ ہے۔ وَمِثْلُهُ، اور اس جیسے مورد میں فرماتے ہیں کہ ایسا امر، ایسی چیز کہ جس کی طرف ایک شخص متوجہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک متوجہ نہ کیا جائے، یعنی وہ چیز مغفول عنہ ہوتی ہے عقلاء کے نزدیک اور معاشرے کے نزدیک، کہ جب تک اس کی طرف توجہ نہ دلائی جائے، کہتے ہیں لا بد من التنبیہ علی اعتبارہ، ایسی چیز کے معتبر ہونے پر تنبیہ واجب ہے شارع کی طرف سے، شارع کو متوجہ کرنا چاہیے تھا۔ وَدَخْلُوا فِي الْغَرَض، اور شارع کو متوجہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ قصد تمیز غرض میں دخیل ہے۔ وَإِلَّا، جب شارع نے متوجہ نہیں کیا اور عام معاشرہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، تو فرماتے ہیں لا خلا بالغرض، پھر خود شارع نے، خود عامر نے اس میں خلل کیا ہے، نہ یہ ہے کہ اس بیچارے شخص نے کہ جس نے بغیر تمییز کے دو نمازوں کو بجا لایا ہے، اس نے قصد تمیز میں خلل کیا۔ اگر واجب بھی ہے واقع میں تو اس میں جو ہے نا وہ مکلف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُ التَّكْرَارِ لَعِبًا وَعَبَثًا، فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا اشکال کہ یہ تکرار کے ساتھ عبادت کو انجام دینا، ایک معمور کو انجام دینا اور ایک غیر معمور کو انجام دینا، یہ مولا کے امر کے ساتھ کھیلنا ہے، لعب اور عبث ہے۔ فرماتے ہیں فما انہ ربما یکون لدائن عقلائین، پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ایک بلند مقصد کی خاطر ہوتا ہے، دائی عقلائی، مصلحت عقلائی کے تحت اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے، پھر کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثلا اگر ایک شخص کے اوپر تحصیل علم مشقت کا باعث ہو ایک شخص کے لیے، تو وہ ازروئے احتیاط تحصیل علم میں جاری رہے، کہ تحصیل علم کرے گا تو معاشرے کو ضرورت ہے، اگر تحصیل علم ازروئے احتیاط کرے تو گویا کہ ایک بلند تر مقصد اس کے مد نظر ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر واقع میں وہ لعب اور عبث بھی ہو رہا ہے تو یہ کوئی بھی جو ہے نا یہ چیز معنی نہیں رکھتی، چونکہ اس کے اوپر جو مصلحت اس کی پیش نظر ہے، جو مقصد پیش نظر ہے، جو دائی ہے، وہ عقلائی موجود ہے۔ تو یہ لعب اور عبث دائی عقلائی کے ساتھ ہی ہو تو پھر جو ہے نا یہ کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ انما یضر اذا کان لعبا بامر المولا لا فی کیفیت اطاعتہ بعد حصول الداعی الیہا، مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے قطع نظر بھی کہ یہ دائی عقلائی کے ساتھ ہو، فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت مضر ہے لعب اور عبث ہونا جس وقت خود امر میں آپ لعب اور عبث کریں گے، نہ کہ کیفیت امر میں۔ اگر امر میں آپ لعب نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی آپ کی نیت میں فطور ہے، اور امر میں آپ کسی بھی قسم کا لعب آپ کے اس میں نہیں کر رہے، بلکہ کیفیت امر میں لعب خود بخود پیدا ہو رہا ہے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ اور دائی بھی حاصل ہو رہا ہے، اسی لیے لعب کے ضمن میں ہی دائی حاصل ہو رہا ہے، تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، اس وقت یہ لعب بھی ہو بے شک یہ مضر نہیں ہے۔
اور یہاں پر جو لاب پیدا ہو رہا ہے وہ کیفیت میں پیدا ہو رہا ہے، نہ یہ کہ خود امر میں لاب پیدا ہو رہا ہے۔ اور کیفیت میں کیسے لاب پیدا ہو رہا ہے بیان کر دیا ہے کہ آپ نے غیر معمور بے کو انجام دینا لاب کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے معمور بے کو بھی ساتھ انجام دیا ہے اور غیر معمور بے کو بھی، لاب کو بھی انجام دیا ہے اور غیر لاب کو بھی انجام دیا ہے، لیکن حقیقت میں اس دائی کو حاصل کرنے کے لیے اور معمور بے کی ادائیگی کی خاطر آپ نے یہ لاب کو بھی ساتھ انجام دیا ہے، تو لاب کو غیر لاب کے ساتھ منظم کر کے یہ انجام دینا یہ کوئی بھی لاب نہیں کہلاتا۔ کما لا یخفی ھذا کلہ فی قبال ما اذا تمکن من القطع تفصیلا بالامتثال۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تمام بحث آیا احتیاط جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اس مورد میں یہ ہے کہ یہ اس کے مقابل میں ہے کہ اگر احتیاط کے مقابل میں آپ کے لیے قطع تفصیلی حاصل کرنا اور علم تفصیلی حاصل کرنا امتثال کے بارے میں ممکن ہو۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَلِكَ، تو فرماتے ہیں کہ جس وقت علم تفصیلی حاصل کرنا ممکن یعنی کہ ممکن نہ ہو، بلکہ وہاں پر بحث تنزل میں ہو، یعنی تنزلی صورت میں ہو، یعنی آیا ظن تفصیلی حاصل کرنا ممکن ہے آپ کے لیے، اس وقت آیا احتیاط جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کل بات۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔